بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ انشاءاللہ آج ہم غسل میت کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسلامی تہذیب و تمدن میں مسلمان کے جسم کو زندگی کے اختتام پر بھی احترام کے قابل سمجھا جاتا ہے، اسی لیے اسے غسل دلا کر، کفن پہنا کر، خوشبو میں بسا کر باعزت طریقے سے کندھوں پر اٹھا کر لے جایا جاتا ہے، اور اجتماعی نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے نماز کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے لیے مغفرت طلب کی جاتی ہے، اور پھر نہایت باوقار طریقے سے اسے سپرد خاک کر دیا جاتا ہے۔ غسل کرانے کی ذمہ داری اٹھانے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ قریبی عزیز رشتہ دار ہونے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے والے صحابہ کرام میں سیدنا علی غسل دے رہے تھے۔ غسل میں مدد کرانے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام جو شامل تھے، اور آپ وسلم کی کروٹ بدل رہے تھے۔ شکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی بہا رہے تھے، اور اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے ٹیک دے رکھی تھی۔ تو جو قریبی عزیز رشتہ دار ہوں، اگر بچیاں ہیں اپنی ماں کو دینا چاہتی ہیں تو وہ بھی دے سکتی ہیں، اگر بچے اپنے باپ کو غسل دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں۔ شوہر اپنی بیوی کی میت کو دے سکتا ہے غسل۔ سیدنا علی نے سیدہ فاطمہ کو اور سیدنا ابو بکر کو ان کی زوجہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دیا تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع سے ایک جنازہ پڑھ کر میرے ہاں تشریف لائے۔ میرے سر میں درد تھا اور میں کہہ رہی تھی، ہائے میرا سر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں بلکہ میرا سر، اگر تم مجھ سے پہلے فوت ہو جاؤ تو میں خود تمہیں غسل دوں، تمہیں کفن پہناؤں اور تمہاری نماز جنازہ پڑھ کر خود دفن کروں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس حدیث کو یاد کر کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی، جو بات مجھے اب معلوم ہوئی ہے وہ میں پہلے ہی غور کر لیتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل ازواج مطہرات ہی دیتی۔ اس لیے کہتے ہیں دین کا علم رکھنا اور ان کے آداب کے بارے میں جاننا اسلام کے اندر ایک خواتین کے لیے، ایک مرد کے لیے بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن صحابہ کرام نے غسل دیا تھا وہ نہ صرف قرابت دار تھے بلکہ فہم دین رکھنے کی وجہ سے آداب غسل سے واقف تھے۔ تو غسل اس شخص کو بھی دینا چاہیے کہ جو غسل کے طریقوں سے واقف ہو۔ اب ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اولاد نے کہا کہ میں ہی غسل دوں تو چاہے وہ غسل کے طور طریقوں، اس کے کس طرح دینا ہے، تمام طریقوں سے وہ اس کو نہ جانتا ہو تو پھر وہ نہیں دیں گے۔ غسل اس کو دینا چاہیے جو جانتے ہوں تمام طریقوں کو کہ غسل کس طرح دیا جاتا ہے۔ میت میں کوئی عیب یا ناگوار چیز نظر آئے تو پردہ پوشی کرنے اور راز رکھنا چاہیے، نہ کہ بعد میں آ کر چپکے چپکے کانوں میں ایک دوسرے کو بتانا چاہیے کہ ہم نے فلاں کو غسل دیا تو اس کی یہ چیز تھی یا ایسے تھی۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی میت کو غسل دیا اور اس کی کسی ناپسندیدہ چیز کی پردہ پوشی کی، اللہ اس کی گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے گا، اور جس کسی نے کسی مسلمان کو کفن دیا، اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت سندس کا لباس پہنائے گا۔ تو ہوتا ہے دل میں خوف آتا ہے کہ میت کو غسل دینا، بہت سی عجیب کیفیات آتی ہے، بہت خوف آتا ہے، بہت ڈر لگتا ہے، لیکن یہ نیکی کا کام ہے، کرنا چاہیے۔ اور اسپیشل ان لوگوں کو تو کرنا چاہیے جن کو ان طریقوں سے جو واقف ہیں، جو جانتے ہیں کہ غسل کس طرح دیا جاتا ہے۔ اسی طرح غسل دینے کی جگہ کا انتخاب مد نظر رکھنا چاہیے۔ غسل کی جگہ کا انتخاب کرتے وقت پانی کے نکاس کو چیک کرنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ غسل دینے کی جگہ اتنی کشادہ ہو کہ میت کے تختے کے علاوہ اطراف میں غسل میں مدد دینے والوں کے لیے بیٹھنے اور پھر غسل کا سامان، بالٹیاں وغیرہ رکھنے میں کوئی دقت نہیں پیش ہو۔ پردے کا انتظام لازمی ہونا چاہیے۔ گھر میں غسل خانہ اگر اتنا بڑا نہیں تو کسی اور کمرے میں یا برآمدے وغیرہ میں یا عارضی طور پر چادریں تان کر کوئی خیمہ لگا کر تو اس جگہ پہ غسل کا بندوبست کیا جا سکتا ہے۔
میت کو نہلانے والا تہتا سر والی جانب سے قدرے اونچا ہو تاکہ استعمال شدہ جو پانی ہوتا ہے وہ نیچے کی طرف بہہ جائے. اس کے لیے سر کی طرف تختے کے نیچے آپ 2 اینٹیں رکھ سکتے ہیں. ویسے تو تختہ بالکل سیدھا ہوتا ہے نا، تو جب آپ میت کو غسل دلانے لگیں تو تختے کے نیچے 2 اینٹیں رکھیں تاکہ وہ سر کی سائڈ سے اونچا ہو جائے، تو پھر جو پانی یوز ہو میت کے اوپر وہ پھر نیچے کی طرف بہہ جائے. غسل کرانے والوں کے قریب استعمال شدہ اشیاء ڈالنے کے لیے کوئی ٹوکری، ڈبہ یا لفافہ لازمی ہونا چاہیے. میت کو غسل دینے کے بعد اس جگہ کو بہت اچھی طرح دھو دینا چاہیے، یعنی صاف کر دینا چاہیے اس جگہ کو. غسل کا پانی پاک اور صاف ہونا بہت ضروری ہے. ضرورت پانی نیم گرم بھی کیا جا سکتا ہے، وہ وقت کے حساب سے، موسم کے حساب سے. اور بیری کے پتوں کو کسی چھلنی میں دھو کر الگ سے تھوڑے پانی میں ایک جوش یعنی گرم کر کے جب اس میں سے بھاپ نکلنا شروع ہو جائے، اچھی طرح گرم ہو جائے، تو پھر اس پانی سے نہلا دیں. غسل دینے والے کے پاس صرف وہی افراد موجود ہوں جو اس کی مدد کرائیں. ان کے علاوہ کسی بھی دوسرے کی موجودگی مکروہ آتی ہے کہ نہیں ہونی چاہیے. غسل کرانے والوں کے لیے باوضو ہونا مستحب ہے. آپ وضو کر کے اگر غسل دے تو زیادہ بہتر ہے. غسل کی جگہ داخل ہونے سے پہلے تسمیہ اور غسل خانہ میں داخل ہونے والے جو مسنون جو دعائیں ہوتی ہیں پڑھ لینی چاہیے. جیسے عموماً ہم واش روم میں جانے کی دعا پڑھتے ہیں، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. تو میت کے کپڑے آسانی سے نہ اتر سکے تو پھر ان کو کینچی کے ساتھ آپ کاٹ سکتے ہیں. اور دوسری بات کہ جب آپ میت کے کپڑے اتار رہے ہو تو اس کے اوپر الگ سے ایک چادر ہونی چاہیے. تو کمپلیٹ میت کو آپ الگ بالکل نہیں ننگا کر دیں گے، اور ان کو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی چادر ضرور ہونی چاہیے. میت کو غسل دیتے وقت اس پر رنگ دار اور گہرے پرنٹ کا کپڑا ڈال دینا چاہیے جو کہ مناسب ہے، تاکہ گیلا ہونے پر بھی پردہ ہی رہے. کیونکہ عموماً اگر ہم ایک ہی رنگ کا لیں تو وہ جسم کے ساتھ چپک جاتا ہے اور جسم نمایاں ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اسی لیے ایک ہی رنگ کا کپڑا نہیں لینا چاہیے. آپ رنگ برنگا پرنٹڈ کپڑا لے سکتے ہیں تاکہ وہ پردے میں ہی رہیں. اور جب آپ غسل کر رہے ہوں تو وہ پردے کے نیچے سے یعنی آپ کپڑے کے نیچے سے ہاتھ مار کے تو پھر آپ غسل دے سکتے ہیں. غسل کرانے والوں کو دوران غسل آپس میں غیر ضروری باتیں نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح اس موقع پر کوئی دعائیں وغیرہ پڑھنا بھی سنت سے ثابت نہیں ہے کہ آپ غسل دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ مسنون کوئی دعائیں پڑھیں. یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. میت کو بستر سے غسل کے تختے تک اور غسل کے بعد کفن کاٹ پر ڈالنے کے لیے چادر سمیت اٹھایا جائے. اگر خاتون میت اٹھانے میں مشکل درپیش ہو تو موٹی چادر سے ڈھانپ کر میت کے محرم جو مرد حضرات ہیں ان کو بلا لیا جائے، وہ تختے سے اٹھا کر چارپائی پہ لٹا سکیں. نہلانے والے سب سے پہلے میت کا سر اٹھا کر آہستگی سے اسے بیٹھا ہونے کے قریب کر دیں. یہ طریقہ ہی غسل ہے، ٹھیک ہے، غسل کا طریقہ ہے. پھر اس کے پیٹ کو اطراف سے نرمی سے دبایا جائے تاکہ جو کچھ نکلنے کے قریب ہو وہ نکل جائے. اسی موقع پر کثرت سے پانی ڈالا جائے تاکہ جو کچھ نکلا ہو پانی اسے بہا کر لے جائے. غسل دینے والا اب اپنے ہاتھ پر کپڑا باندھ کر یا کپڑے کی تھیلی یا ربڑ کے دستانے چڑھا کر میت کی طہارت کرا سکتا ہے، یعنی اس کو نجاست سے پاک کر دے. اچھی طرح میت کے جسم پر سے صاف کر دے. یہ کپڑا یا دستانہ آپ اتار کر دوسری طرف رکھ لیں اور دوسرا دستانہ اوپر چڑھا لیں. خاتون میت کے غسل سے پہلے بندھے ہوئے بال کھول دیے جائیں. خاتون میت کی پین کلپ یا چوڑیاں یا بندے ناک کا لونگ لباس وغیرہ اس کا قسم کا ہو تو وہ اتار لینا چاہیے. غسل کروانے والے غسل کی نیت کر کے بسم اللہ پڑھ لیں. پھر دائیں طرف سے شروع کرتے ہوئے وضو کرائیں. ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کو غسل دلانے کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دائیں طرف سے اور وضو والی جگہوں سے شروع کرو. دوران وضو نہ کلی کرائی جائے اور نہ ناک میں پانی ڈالا جائے گا. اس کی بجائے کپڑا یا روئی کے تھرو آپ اس کو صاف کر سکتے ہیں، یا ناک کی نتنوں میں روئی کاٹن سے آپ صاف کریں. ناک اور دونوں کانوں میں صاف روئی لگا دی جائے تاکہ سر کے بال دھونے اور غسل کرانے کے دوران پانی اندر داخل نہ ہو. بعد میں اس روئی کو نکال دیا جاتا ہے. صابن کی جاگ یا شیمپو سے سر اور داڑھی کے بال آہستہ آہستہ انگلیاں پھیر کر دھوئے جائیں. مرد اور عورت دونوں کا طریقہ آپ ساتھ ساتھ بتایا جا رہا ہے نا.
اگر مرد ہے تو اس کی داڑھی ہے تو وہ فنگرز اس کی مسلیں اس کی داڑھی کے اندر تاکہ وہ شیمپو نکل جائے سر پہ بھی، اور اگر عورت ہے تو اس کے بالوں میں اچھی طرح سے اپنی انگلیوں کو پھیریں۔ تمام غسل کپڑے کے نیچے سے ہاتھ ڈال کر دیا جائے، خاص طور پر حدود سطر جو ہوتا ہے نا وہ نمایاں نہیں ہونا چاہیے، سطر لازمی چھپا ہونا چاہیے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مرد کسی مرد کے سطر کو نہ دیکھے اور کوئی عورت کسی عورت کے سطر کو نہ دیکھے، حدیث میں آتا ہے۔ تو پھر جب غسل کرایا جائے تو عورت کے سطر کو نہ دیکھے، دیکھنا نہیں چاہیے، اسلام کے اندر بھی ہے، یہ پردہ ہے اللہ کی طرف سے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حجاب میں رکھا ہوا عورت کو، 7 پردوں میں چھپا کے رکھا ہے، تو پھر عورت کا کیوں دیکھے؟ اس چیز کا احترام بہت ضروری ہے۔ پہلے میت کے جسم کے سامنے والے حصے کو صابن وغیرہ سے دھویا جائے، گردن کی دائیں طرف سے لے کر دائیں پاؤں تک، اور پھر بائیں پہلو کے بل ہلکی سی کروٹ موڑ کر دائیں طرف کا پچھلا تمام حصہ جو ہوتا ہے نا وہ دھویا جائے۔ یہی عمل بائیں طرف سے سامنے اور پھر کروٹ دلا کر پچھلا بائیں تمام حصہ واش کر دیا جاتا ہے۔ غسل آپ طاق مرتبہ دے سکتے ہیں۔ آخری بار غسل دینے کے لیے پانی میں کافور ڈالنا مسنون ہے۔ کافور نہ ملے تو کوئی بھی خوشبو پانی میں ملا سکتے ہیں۔ میت کو تولیے سے خشک کر کے اوپر خشک چادر ڈال کر گیلی چادر نکال دے اور میت کے نیچے بھی خشک چادر بچھا دے۔ خاتون کی میت ہو تو غسل کے بعد بالوں کی 3 چٹیاں یعنی لٹیں جو ہوتی ہیں نا، ہم جسے گت کہتے ہیں پنجابی میں، بنا کر پیچھے کو ڈال دی جائیں۔ تو کنگھی بھی آپ کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو۔ عطیہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جس وقت ہم آپ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب کو غسل دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 بار، 5 بار، 7 بار، اور اگر مناسب سمجھو تو اس سے بھی زیادہ بار غسل دے دیں۔ تو ضروری نہیں کہ آپ 3 بار دیں یا 5 بار دیں، 7 بار دیں، اگر آپ اس سے بھی زیادہ مناسب سمجھے تو آپ دے سکتے ہیں۔ عطیہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا طاق عدد میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور آخری بار 3 میں، تیسرا 5 میں 5واں، اور 7 میں 7واں، اس میں کچھ کفور بھی ملا دینا۔ پھر جب فارغ ہو جاؤ تو مجھے اطلاع کر دینا۔ کہتی ہے جب ہم فارغ ہو گئے تو آپ سے ہم کو اطلاع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف اپنا تیبند پھینک کر فرمایا، یہ اندر ان کے بدن پر لپیٹ دو۔ عطیہ بیان کرتی ہیں کہ ہم نے ان کے بالوں کے 3 حصے کر کے کنگھی کی اور پیچھے ڈال دیے۔ ایسے حالات میں جب کہ میت کو غسل دینا ممکن نہ ہو تو میت کو تیمم بھی کرایا جا سکتا ہے۔ عموماً ایسا اب تو نہیں ہوتا، تو پہلے جن کے پاس پانی کی بہت زیادہ قلت تھی تو وہ ایسا ہی کرتے تھے، تیمم کروا دیتے تھے میت کا۔ تو لیکن آج کل الحمدللہ پانی اویلیبل ہے ہر جگہ پہ۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم پانی کا بہت زیادہ ضیاع کرتے ہیں، پانی کی قدر نہیں کرتے، تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ یہ صورتحال اس وقت پیش آ سکتی ہے جب کہ میت کا جسم زیادہ جل گیا ہو، تیمم آپ تب بھی کروا سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ پانی ہی نہ ہو، تیمم بہت سے طریقوں سے ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک تو طریقہ یہ ہو گیا نا، ایک مسئلہ یہ ہے کہ پانی نہیں ہے، جی پانی کی قلت ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر جسم کمپلیٹ طور پر جل چکا ہے اور پانی ٹچ نہیں کر سکتے تو پھر کیا کرنا ہے؟ پانی میں یا کسی کیمیکل وغیرہ میں ڈوبنے سے گل سر گیا ہے تو کسی حادثے میں ٹکڑے ہو گئے یا کسی ایسی جلدی بیماری سے وفات ہوئی ہو کہ غسل کرانے سے جسم مزید پھٹنے کا خطرہ ہو، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تیمم کروا دینا چاہیے۔ اور اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے کو غسل نہیں دیا جاتا، ٹھیک ہے؟ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں ان کو غسل نہیں دیا جاتا۔